70 سال سے زیادہ کا سفر، کئی بحران اور ایک سوال جو آج بھی قائم ہے، پاکستان کو استحکام کیسے ملے گا؟ آئیے آج ہم اس سفر کے ان اہم موڑ پر نظر ڈالتے ہیں جنہوں نے اس قوم کی شناخت کو تشکیل دیا۔ پاکستان کی اس پوری کہانی کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے ہم نے اسے 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک نازک شروعات سے لے کر فوجی ادوار کی تقسیم تک، پھر نظریاتی کشمکش، جمہوری اتار چڑھاؤ اور آخر میں آج کے جدید چیلنجز تک۔ تو ہماری کہانی کا آغاز ہوتا ہے 1947 سے۔ ایک نئے ملک کا خواب حقیقت تو بن گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی بقا کی ایک ایسی جنگ شروع ہوئی جس نے اس کی بنیادوں کو شروع سے ہی ہلا کر رکھ دیا۔ یہ کوئی معمولی مشکلات نہیں تھیں، یہ تو ملک کے وجود کا سوال تھا۔ ذرا تصور کریں، 65 لاکھ لوگ بے سرو سامانی کی حالت میں سرحد پار کر رہے ہیں۔ حکومت چلانے کے لیے نہ کوئی دفتر ہے، نہ کوئی تجربہ کار عملہ، اور قومی خزانہ تقریباً خالی ہے۔ ان میں سے کوئی ایک بھی چیلنج ملک کو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کر سکتا تھا۔ اور اسی مشکل صورتحال کے بیچ بانیہ پاکستان کا ویژن یہ تھا کہ حکومت حاکم نہیں بلکہ خادم ہو۔ لیکن یہ عظیم خواب اس تلخ حقیقت سے ٹکرا گیا جس کا ملک کو سامنا تھا، جہاں صرف زندہ رہنے کی جنگ ہر آئیڈیل پر حاوی ہو رہی تھی۔ تو ہوا یہ کہ قیادت کا یہ خلا بہت جلد ایک شدید سیاسی بحران بن گیا۔ بانی رہنماؤں کے جانے کے بعد ملک 9 سال تک بغیر آئین کے چلتا رہا، اور جب 1956 میں آئین بنا بھی تو وہ صرف 2 سال ہی چل سکا، جس کے فوراً بعد ملک میں پہلا مارشل لاء نافذ ہو گیا۔ پہلے مارشل لاء نے پاکستان کو ایک بالکل نئے دور میں داخل کر دیا، ایک ایسا دور جو دیکھنے میں تو ترقی کا لگ رہا تھا، لیکن اندر ہی اندر ملک کو ایک ایسی تقسیم کی طرف لے جا رہا تھا جو اس کی تاریخ کا سب سے بڑا صدمہ بننے والی تھی۔ اور یہی سوال اس دور کی کہانی کا مرکز ہے۔ آخر ایک ملک 2 ٹکڑے کیسے ہو گیا؟ مشرقی پاکستان کی علیحدگی ایک ایسا گہرا قومی صدمہ تھا جس کی جڑیں کئی سالوں کی سیاسی اور معاشی ناانصافیوں میں موجود تھیں۔ یہ صرف سیاسی مطالبات نہیں تھے، یہ دراصل مشرقی پاکستان کی طرف سے ایک اعلان تھا کہ انہیں لگتا ہے مغربی پاکستان ان کے وسائل استعمال کر رہا ہے اور انہیں سیاسی حقوق سے محروم رکھ رہا ہے۔ یہی احساس محرومی آخرکار 1971 کی جنگ کی بنیاد بنا۔ 93,000 یہ صرف ایک عدد نہیں ہے، یہ ایک قومی صدمے کی، ایک نفسیاتی زخم کی علامت ہے۔ یہ صرف ایک فوجی شکست نہیں تھی، اس نے پاکستان کے مستقبل کی سمت ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ ملک کے ٹوٹنے کے اس بڑے صدمے کے بعد پاکستان میں اب نظریات کی ایک نئی جنگ شروع ہوئی۔ ایک طرف سوشلسٹ مقبولیت تھی تو دوسری طرف فوجی آمریت کے تحت اسلامائزیشن کا نفاذ۔ تو یہ 2 بالکل الگ، ایک دوسرے سے مختلف معاشی فلسفے تھے۔ ایوب خان کا ماڈل چند صنعتی خاندانوں کو امیر بنا کر ترقی پر یقین رکھتا تھا۔ اس کے بالکل برعکس بھٹو نے بڑی صنعتوں کو قومی تحویل میں لے کر دولت کی منصفانہ تقسیم کا نعرہ لگایا۔ ان کی معاشی پالیسیوں پر تو بحث ہو سکتی ہے، لیکن بھٹو کے دور نے پاکستان کی آئینی اور اسٹریٹجک سمت پر کچھ ایسے اثرات چھوڑے جو آج تک قائم ہیں۔ 1973 کا آئین اور ایٹمی پروگرام آج بھی ان کی سب سے اہم میراث سمجھے جاتے ہیں۔ بھٹو کے سوشلسٹ دور کے فوراً بعد ملک نے ایک بار پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک یو ٹرن لیا۔ جنرل ضیاء الحق نے اسلامائزیشن کی ایک جامع پالیسی متعارف کروائی جس نے پاکستان کے قانون اور معاشرے پر اتنے گہرے اثرات ڈالے جن پر آج بھی بحث جاری ہے۔ جنرل ضیاء کی موت کے بعد جمہوریت تو واپس آئی، لیکن اپنے ساتھ اقتدار کی ایک ایسی جنگ لائی جسے ہم ایک طرح کا گیم آف تھرونز کہہ سکتے ہیں۔ یہ دہائی دراصل 2 سیاسی خاندانوں، بھٹو اور شریف، کے درمیان اقتدار کی کشمکش کی کہانی ہے۔ یہ ٹائم لائن اس پوری دہائی کی سیاسی کہانی خود سنا رہی ہے۔ یہ قیادت کا ایک گھومتا ہوا دروازہ تھا، جہاں کوئی بھی منتخب حکومت اپنی مدت پوری نہیں کر پائی۔ اس مسلسل تبدیلی نے ملک کو پالیسیوں کے تسلسل سے محروم رکھا اور عدم استحکام کو مزید گہرا کر دیا۔ اور یہی 90 کی دہائی کا سب سے بڑا، سب سے حیران کن تضاد ہے۔ اندرونی طور پر ملک سیاسی افراتفری کا شکار تھا، لیکن عالمی سطح پر ایک بہت بڑا سنگ میل عبور کر رہا تھا۔ 1998 میں اسی سیاسی عدم استحکام کے بیچ پاکستان ایک اعلانیہ ایٹمی طاقت بن گیا۔ 1999 کی فوجی بغاوت کے ساتھ ہی پاکستان 21ویں صدی میں داخل ہوا،
اور یہ ایک ایسا دور تھا جسے 9/11 کے واقعات، دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ اور جمہوریت کی بحالی کی ایک بہت مشکل جدوجہد نے تشکیل دیا۔ یہ چارٹ پچھلی 2 دہائیوں کی معاشی کہانی کو بہت واضح طور پر بتاتا ہے۔ مشرف دور کی تیز رفتار ترقی، پھر عالمی مالیاتی بحران کا شدید جھٹکا، اور اس کے بعد بحالی کا ایک سست اور مشکل سفر۔ یہ ٹیبل اس دور کے سب سے اہم لمحات کو ظاہر کرتا ہے۔ 9/11 نے پاکستان کا عالمی کردار بدل دیا، لیکن اندرونی طور پر شاید سب سے بڑی کامیابی 2013 میں پہلی پرامن جمہوری اقتدار کی منتقلی تھی، جو کئی دہائیوں کے عدم استحکام کے بعد ایک امید کی کرن تھی۔ تو آخر میں ہم واپس اپنے اسی بنیادی سوال پر آتے ہیں۔ فوجی بغاوتوں، سیاسی قتل، جنگوں اور جمہوری تجربات سے گزرنے کے بعد استحکام کا سوال آج بھی پاکستان کے لیے اتنا ہی اہم ہے جتنا شاید 1947 میں تھا۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو اب بھی جاری ہے۔